الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. قال المؤلف رحمہ اللہ باب من حقق التوحید دخل الجنہ بغیر حساب. دیکھیے آج ہم لوگ ایک نیا باب شروع کر رہے ہیں. اس سے پہلے والا باب کیا تھا؟ باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب، یہ باب تھا. آج دوسرا باب ہم شروع کر رہے ہیں، باب من حقق التوحید دخل الجنہ بغیر حساب. یہ دوسرا باب ہے. یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ جس نے توحید کی تحقیق کی وہ جنت کے اندر بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوگا. اس کا حساب نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کو عذاب دیا جائے گا. بغیر حساب کتاب کے اور بغیر عذاب کے وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. کون؟ جس نے توحید کی تحقیق کی. ٹھیک ہے، اب ہم ہر ایک کا معنی بتائیں گے. توحید کی تحقیق کا مطلب کیا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کی شرح میں کہ یہ باب جو ہے، باب من حقق التوحید دخل الجنہ بغیر حساب، یہ باب پچھلے باب کی تکمیل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ باب جو ہے پچھلے باب، یعنی پہلا باب جو آپ پڑھے ہیں باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب کا تتمہ ہے، کو مکمل کرنے والا ہے، اس کی تکمیل ہے، اس کی تکمیل کا ایک حصہ ہے. سمجھ، یعنی اسی سے یہ ریلیٹڈ ہے. ہاں، اسی سے یہ ریلیٹڈ ہے یہ باب بھی. تو کیونکہ بتایا کہ اس سے پہلے جو باب ہے وہ باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب ہے. یعنی توحید کی فضیلت اور توحید کی فضیلت کا بیان اور اس کا بیان کہ توحید گناہوں کو مٹاتی ہے. توحید گناہوں کو مٹاتی ہے، یا یہ کہ اس کے یعنی توحید کے گناہوں کو مٹانے کا بیان. توحید کے گناہوں کو مٹانے کا بیان. آپ آسانی سے یہ سمجھے کہ توحید گناہوں کو مٹاتی ہے. توحید کی فضیلت کا بیان اور اس بات کا بیان کہ توحید گناہوں کو مٹا دیتی ہے. تو بتایا کہ اس باب من حقق التوحید سے پہلے وہ باب ہے باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب. تو بتایا کہ توحید کی جو ہے فضیلت میں سے یہ عظیم فضیلت بھی ہے. توحید کی فضیلت میں سے یہ عظیم فضیلت بھی ہے جو اس باب کے اندر بیان کیا گیا ہے، جو اس باب کا عنوان ہے کہ جس نے توحید کی تحقیق کی وہ بغیر حساب و عذاب کے جنت کے اندر داخل ہوگا. یہ بھی تو توحید کی فضیلت ہے، یہ بھی تو توحید کی فضیلت ہے، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ جس نے توحید کی تحقیق کی وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوگا. تو بتایا کہ یہ ایسی فضیلت ہے کہ اس کو پانے کے لیے ہر آدمی کوشش کرتا ہے. ہر عقل مند کوشش کرے گا کہ بھائی ہر آدمی چاہتا ہے، عقل مند چاہتا ہے کہ میں بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل کیا جاؤں. چاہتا کہ نہیں چاہتا ہے؟ وہ ہر آدمی کی خواہش ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی عظیم بات ہے کہ جس نے توحید کی تحقیق کی وہ بغیر حساب و کتاب کے اور عذاب کے جنت کے اندر داخل ہوگا. تو یہ ایسی کوشش ہے جس کی کوشش جو ہے ہر عقل مند کرے گا، اور خاص طور سے جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں ہم کو داخلہ مل جائے گا، بغیر حساب اور عذاب کے ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ اور بڑھ کر کوشش کرے گا توحید کی تحقیق کی. تو توحید کی تحقیق جو ہے یہ بھی توحید کی فضیلت کا ایک بہت بڑی بات ہے. توحید کی فضیلت کی ایک بہت اہم بات ہے کہ جو ہے یعنی اسی میں سے ہے، توحید کی فضیلت میں سے کہ توحید کی جس نے صحیح طریقے سے توحید کی تحقیق کی وہ بغیر حساب اور عذاب کے جنت کے اندر داخل ہوگا. تو اب یہاں دیکھتے ہیں کہ توحید کی تحقیق کا مطلب کیا ہے. توحید کی تحقیق کا مطلب کیا ہے؟ بولتے ہیں نا لوگ کہ میں نے تحقیق کی ہے، بولتے ہیں کہ میں نے تحقیق کی ہے. تحقیق یہ ایک تو عام طور سے ریسرچ کے معنی میں لے آتا نا. تو یہاں اب دیکھیے کہ یہاں تحقیق کا کیا معنی ہے. تحقیق کا کیا معنی ہے؟ تو یہاں تحقیق کا معنی ہے توحید کے باب میں کہ جس نے توحید کی تحقیق کی. تو توحید کا معنی ہے، یہ تحقیق کا معنی ہے توحید کو خالص کرنا، توحید کو خالص کرنا اور
صاف کرنا اور توحید کو پاک و صاف کرنا۔ کس سے پاک و صاف کرنا؟ شرک، بدعات اور معاصی اور گناہوں کے جو ہے آمیزش سے۔ کس سے؟ جو ہے توحید، یعنی کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد، توحید کا اقرار کرنے کے بعد، کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد انسان شرک کا ادنا کام بھی نہ کرے، کسی اپنے اس توحید کے اندر شرک کے کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہ کرے، اور نہ ہی بدعات اور خرافات کی ملاوٹ کرے، اور نہ ہی معصیت اور گناہ، کسی قسم کی گناہ کی ملاوٹ کرے۔ تو بتایا کہ جس نے اس طریقے سے توحید کا اقرار کیا، کلمہ توحید کا اقرار کیا اور توحید کے تقاضوں کو پورا کیا، کہ توحید یعنی کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اس نے جو ہے شرک کا کوئی کام نہیں کیا، چھوٹا بڑا کوئی کام نہیں کیا، اور بدعات اور خرافات میں نہیں پڑا، اتباع کا کام کیا، اور معاصی اور گناہوں سے اور صغیرہ کبیرہ گناہوں سے وہ بچا رہا، تو وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر جائے گا۔ تو اب یہاں معلوم ہوا نا تحقیق کا معنی کیا ہے؟ تحقیق کا معنی معلوم ہوا کہ توحید کو خالص کرنا اور توحید کو پاک و صاف کرنا، شرک سے اور بدعات سے اور معاصی سے، گناہوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے توحید کو خالص کرنا اور پاک و صاف کرنا، یہ تحقیق ہے، تحقیق توحید ہے۔ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں یعنی توحید کے تقاضوں کو پورا کیا۔ تو اب جو معنی سمجھے، لیکن جو اہل علم نے جو اس کا معنی کیا ہے تحقیق کا معنی، تو یہی ہے کہ توحید کو خالص کرنا اور توحید کو پاک و صاف کرنا، توحید کو پاک و صاف کرنا یا توحید کو پاک و صاف رکھنا، کس سے؟ شرک کی ملاوٹ سے اور بدعات سے اور معاصی سے، یہ تحقیق ہے۔ سمجھ گئے نا؟ تو اب باب کا معنی سمجھ میں آیا کہ جس نے توحید کی تحقیق کی، یعنی جس نے اپنی توحید کو شرک کی ملاوٹ سے پاک و صاف رکھا، بدعات سے پاک و صاف رکھا اور معاصی سے پاک و صاف رکھا، تو وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ جو ہے وہ بھی یہی بات کہتے ہیں، توحید کی تحقیق کا مطلب ہے توحید کو شرک سے پاک و صاف رکھنا ہے، اور بتایا کہ توحید کی تحقیق جو ہے 3 باتوں سے ہوتی ہے۔ کس سے ہوتی ہے؟ 3 باتوں سے، 3 امور سے توحید کی تحقیق ہوتی ہے۔ کون کون سی بات؟ سب سے پہلی چیز علم سے، اور دوسری بات جو ہے اعتقاد سے، اعتقاد یعنی عقیدہ رکھنا، اعتقاد کا مطلب عقیدہ رکھنا، اور تیسری چیز انقیاد سے، انقیاد کا مطلب ہوتا ہے تابع داری کرنا، فرما برداری کرنا، انقیاد کا معنی ہوتا ہے۔ ہاں، تو بتایا کہ ان 3 چیزوں سے جو ہے تحقیق ہوتی، توحید کی تحقیق ان 3 باتوں سے ہوتی ہے۔ بتایا کہ توحید کی تحقیق کا مطلب کیا ہے؟ توحید کو شرک سے اور بدعات سے اور معاصی سے پاک و صاف رکھنا، خالص کرنا، یہ توحید کی تحقیق۔ اب بتایا کہ توحید کی تحقیق 3 امور سے ہوتی ہے، 3 امور سے۔ پہلا بتایا علم سے، دوسرا اعتقاد سے، اور تیسرا انقیاد یعنی تابع داری اور سرنڈر سے۔ اب بتایا کہ علم سے، بتایا کہ ظاہر سی بات ہے، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ آدمی جو ہے جب تک کسی چیز کا علم نہیں رکھتا ہے اس کی تحقیق نہیں کر سکتا ہے، اس کو مان نہیں سکتا ہے بھائی۔ جب تک یعنی کسی چیز کی تحقیق کا سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں اس کو جانکاری حاصل ہو اور اپنے دل میں اس کا تصور کرے، یعنی وہ چیز کیسی ہوگی۔ تو جو ہے جس نے مطلب یہ کام نہیں کیا، یعنی علم نہیں حاصل کیا، اس نے توحید کی تحقیق نہیں کی۔ جس نے علم حاصل نہیں کیا، یعنی توحید کا معنی، کلمہ توحید کا معنی نہیں جانا، اس نے توحید کی تحقیق نہیں کی۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لو کہ جو ہے اللہ رب العالمین وہ انہ لا الہ الا اللہ،
کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ رب العالمین ہی، اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس بات کو جان لو۔ اب یہاں آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس بات کو شروع کیا ہے علم سے، فعلم سے شروع کیا، تو معلوم ہوا کہ علم سب سے پہلی چیز ہے۔ علم کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے، سب سے پہلی ضرورت ہے علم سب سے پہلی ضرورت ہے۔ اور اسی واسطے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، کہنے اور عمل کرنے سے پہلے آپ علم حاصل کیجئے، کہنے اور عمل کرنے سے پہلے آپ علم حاصل کیجئے۔ اور یہی دلیل دی ہے، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہا کہ اللہ رب العالمین نے شروع کیا ہے کس سے؟ علم سے شروع کیا ہے۔ تو یعنی توحید کی تحقیق جو ہے بتایا کہ تین باتوں سے ہوتی ہے، تین باتوں سے سب سے پہلے علم سے ہوتی ہے، اور اس کی دلیل یہی ہے، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جو کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کلمہ توحید کا معنی جانتا ہو۔ اور دوسری بات، دوسرا امر یہ ہے کہ اعتقاد ہو، اعتقاد یعنی وہ اس بات کا اعتقاد کرے، کیونکہ اگر وہ ایک بات جانتا ہے، اگر انسان ایک بات جانتا ہے اور اس کا جو ہے اعتقاد نہیں رکھتا ہے، وہ اس کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے، اس کا اعتقاد نہیں کرتا ہے، اور جو ہے تکبر کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ تکبر کرتا ہے، تو اس نے توحید کی تحقیق گویا کہ نہیں کی، اس نے گویا کہ توحید کی تحقیق نہیں کی۔ آپ اس بات کو دوبارہ سنیے کہ جس نے مطلب توحید کو جان لیا اور علم اس کا اعتقاد نہیں رکھا بلکہ تکبر کیا، تو اس نے توحید کی تحقیق نہیں کی، تو معلوم ہوا کہ علم کے بعد جو ہے اعتقاد کا مرحلہ آتا ہے کہ آدمی علم کے ساتھ اعتقاد بھی رکھے، عقیدہ بھی اس کا رکھے، وہ دل سے اس کو مانتا ہو، دل سے، یعنی جیسے یقین کی بات ہے نا۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ بتایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کافروں کے بارے میں، کافروں نے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کافروں نے کہا کہ کیا اس نبی نے تمام معبودوں کا ایک معبود بنا دیا ہے، یعنی تمام معبودوں کو ختم کر کے اور صرف ایک معبود بنا دیا ہے، الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب و غریب چیز ہے، یہ تو بہت عجیب و غریب چیز ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی الوہیت کے انفراد کا عقیدہ نہیں رکھا، یعنی اللہ رب العالمین الوہیت میں منفرد ہے، عبادت میں اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اس بات کا انہوں نے اعتقاد نہیں رکھا، انہوں نے اس بات کا عقیدہ اور اعتقاد نہیں رکھا کہ اللہ رب العالمین ہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے، ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا تو یعنی توحید کا معنی جاننے کے بعد بھی ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا، اس واسطے توحید کی تحقیق انہوں نے نہیں کی، اور جو ہے کلمہ توحید کا فائدہ ان کو نہیں ہوا۔ اور تیسری بات جو ہے الانقیاد، یعنی تابع داری، آپ کے پاس یعنی توحید کا معنی آپ جان گئے اور آپ نے اس کا عقیدہ بھی رکھ لیا ہے، کہ ہر قسم کی عبادت کا مستحق اکیلا تنہا اللہ رب العالمین ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو اب تیسری چیز یہ بھی ہے کہ آدمی سرنڈر ہو جائے، کیا ہو جائے؟ اللہ رب العالمین کا تابع دار ہو جائے، اللہ رب العالمین کی تابع داری کرنے والا ہو جائے، فرما بردار ہو جائے اللہ رب العالمین۔ کیونکہ جب آدمی نے جان لیا اور اس کا عقیدہ بھی یہی ہو گیا تو اور اس نے جو ہے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا، اللہ رب العالمین کے تابع نہیں کیا، تو اس نے توحید کی تحقیق نہیں کی۔ اس کی دلیل اس کی یہ ہے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے یہ کہا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ کہا جاتا تھا، یعنی یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو وہ تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، وہ کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر اور مجنون کی وجہ سے ہم اپنے تمام معبودوں کو چھوڑ دیں گے، وہ یہ بات کہا کرتے تھے۔ تو کیا ہے وہ جو ہے لا الہ الا اللہ کا معنی جانتے تھے،
اور ایک معنی کے اعتبار سے وہ عقیدہ بھی اس بات کا رکھتے تھے، لیکن جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے تابع اور فرما بردار نہیں تھے۔ بتا کہ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، وہ تکبر کر جاتے تھے، اور تابع داری نہیں کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی تابع داری اور فرما برداری وہ نہیں کرتے تھے۔ تو جیسے کہ بتایا نا محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے کہ جو ہے توحید کی تحقیق کا معنی یہ ہے کہ توحید کو جو ہے شرک سے، بدعات سے اور جو ہے ہر قسم کے معاصی سے پاک و صاف رکھا جائے، اور بتایا کہ توحید کی تحقیق یعنی یہ پاکی، توحید کی یہ پاکی اور توحید کی یہ تخلیص یعنی جو ہے صفائی کہ تین امور سے ہوتی ہے، علم سے اور اعتقاد سے اور انقیاد سے۔ علم سے ہوتی ہے اس کی دلیل فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور اعتقاد سے ہوتی ہے اس کی دلیل اجعل الآلہۃ، یعنی کافروں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اور انقیاد سے ہوتی ہے تابع داری سے اور فرما برداری سے اور سرنڈر ہو جانے سے ہوتی ہے۔ اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے فرمایا انہم اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ تو یہ توحید کی تحقیق کا معنی معلوم ہوا، اور جو ہے توحید کی تحقیق کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، اس میں تھوڑی اور ہم تفصیل میں جائیں گے۔ بتائیں کہ جب یہ چیز حاصل ہو گئی، یعنی یہ تینوں باتیں آ گئیں، توحید کی تحقیق کسی نے اس طریقے سے کی، علم کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، انقیاد کے ساتھ جو ہے یہ کام کیا، توحید کی تحقیق کی، توحید کو خالص کیا، توحید کو پاک و صاف کیا، ان امور کے ذریعہ کس سے پاک و صاف کیا؟ شرک سے، بدعات سے اور معاصی سے۔ تو جو ہے اس سے یعنی گویا کہ اس نے توحید کی تحقیق کر لی، توحید کو پاک و صاف کر لیا اور ہر قسم کی ملاوٹ سے اسے صاف ستھرا کر لیا۔ تو اب ایسے شخص کے لیے جنت ہے، ایسے شخص کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور ایسی جنت میں دخول کا کہ جس میں اس کے لیے کوئی حساب اور عذاب نہیں ہوگا، بغیر حساب و عذاب کے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور مؤلف رحمہ اللہ نے یہ نہیں کہا انشاءاللہ، یعنی یہ نہیں کہا من حقق التوحید دخل الجنہ بغیر حساب، انشاءاللہ نہیں کہا، یعنی بتایا کہ یہ بات یقینی ہے۔ اس واسطے ہم جو ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے توحید کی تحقیق کی ہے، ان کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ وہ انشاءاللہ جنت میں بغیر حساب و کتاب جائیں گے، انشاءاللہ نہیں لگائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک شرعی حکم ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا ہے، آگے حدیث آئے گی اس سے بات واضح ہو جائے گی کہ ایسے لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو یہ گویا کہ یہ ایک شرعی حکم ہے اور یہ ایک یقینی اور حتمی بات ہے، اس لیے اس میں انشاءاللہ نہیں کہیں گے۔ البتہ جو ہے اگر کوئی مطلب کسی خاص آدمی کے تعلق سے بولنا ہے آپ کو، کسی خاص آدمی کے بارے میں، تو آپ اس کے لیے انشاءاللہ کہیں گے کہ انشاءاللہ یہ شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، وہ اس کے لیے بول سکتے ہیں آپ۔ لیکن عمومی طور سے یعنی جو لوگ توحید کی تحقیق کرنے والے ہیں، توحید کی جو ہے تخلیص کرتے ہیں، توحید کو پاک و صاف کرتے ہیں، کس سے؟ جو ہے شرک سے، بدعات سے اور معاصی سے، تو ان کے بارے میں یقینی طور سے یہ بات ہے کہ وہ جنت کے اندر بغیر حساب و عذاب کے داخل ہوں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے ایک بات اور تھوڑی سی ہم اس میں تفصیل میں جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ توحید کی تحقیق یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آسان کام نہیں ہے، بہت کم لوگ اس کی تحقیق کر پائے ہیں۔ توحید کی تحقیق جو ہے بہت کم لوگوں سے ہوئی ہے، جو یعنی توحید کی تحقیق کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو بہت کم لوگوں نے پورا کیا ہے۔ انہیں لوگوں نے پورا کیا جن کو اللہ رب العالمین نے چن لیا تھا، جن کو اللہ رب العالمین نے جو ہے اپنے لیے منتخب کیا،
اور خالص کیا اللہ رب العالمین نے، انہوں نے توحید کی تحقیق کی۔ جیسے اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، کہ اسی طریقے سے ہم نے ان سے جو ہے برائی کو اور بے حیائی کو دور کر دیا۔ یوسف علیہ السلام سے برائی کو اور بے حیائی کو ہم نے دور کر دیا۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے، برگزیدہ بندوں میں سے تھے، یعنی توحید کی تحقیق کرنے والے بندوں میں سے تھے۔ بتایا کہ دیکھیے امت کے شروع میں، جو امت کے شروع میں یعنی امت اسلامیہ، امت محمدیہ کے شروع کے جو لوگ ہیں نا، صدر اول کے لوگ ہیں، صحابہ، تابعین وغیرہ، ان میں سے اکثر لوگ اس کی توحید کی تحقیق کرنے والے تھے۔ توحید کی تحقیق کرنے والوں کی اکثریت تھی ان میں، وہ اکثریت میں تھے، لیکن بعد کے ادوار میں توحید کی تحقیق کرنے والے اقلیت میں ہو گئے، ان کی قلت ہو گئی، ان کی قلت ہو گئی۔ بھائی آپ جو ہے اپنے گرد و پیش میں دیکھیں، اطراف میں دیکھیں، کتنے مسلمان ہیں، کتنے اپنے آپ کو صحیح العقیدہ کہنے والے ہیں، اہل حدیث کہنے والے ہیں، لیکن آپ جب ان کا جائزہ لیں گے، ان کے اعمال کا جائزہ لیں گے اور بہت سارے امور کو دیکھیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس معاملے میں کمزور ہیں، توحید کی تحقیق کے معاملے میں کمزور ہیں، جبکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم جو ہے صحیح العقیدہ ہیں، ہمارا عقیدہ صحیح ہے۔ تو بتایا کہ یہ کام بڑا مشکل ہے اور یہ ہر کوئی نہیں کر پاتا ہے، وہی کر پاتا ہے جس کو اللہ رب العالمین جو ہے اس کام کے لیے چن لے۔ جیسا کہ بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، اور یہ بتایا کہ صدر اول کے لوگ جو تھے ان میں اکثریت تھی ایسے لوگوں کی جو توحید کی تحقیق کرنے والے تھے، توحید کی تحقیق کرنے والے تھے۔ اور بعد کے ادوار میں، جیسے اب ہم لوگوں کا زمانہ تو ایسا ہے کہ اس میں تو بہت ہی زیادہ کمی ہے، بہت ہی زیادہ کم لوگ ہیں، توحید کی تحقیق کرنے والوں کی بہت ہی زیادہ کمی ہے۔ تو بہرکیف یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے اور ان لوگوں پر بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو توحید کی تحقیق کرتے ہیں، اور ان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے لوگوں کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے جو توحید کی تحقیق کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، بری ہوں، میں بیزار ہوں۔ اور کیا کہا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا رخ، اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، حنیفہ، یکسو ہو کر کے، یعنی شرک سے کٹ کر اور توحید کی طرف مائل ہو کر کے، میں شرک سے کٹ گیا ہوں اور توحید کی طرف پورے طور سے مائل ہو گیا ہوں۔ اور کیا، وما انا من المشرکین، اور یہ بھی اعلان کیا کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ سوچئے کتنی بڑی بات، آج جو ہے لوگ، مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، اتنی بڑی جماعت ہے مسلمانوں کی، لیکن اور یعنی یہ ہے کہ اگر کوئی کچھ مخالفت کرنے والے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کی حمایت میں بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ سب ہونے کے باوجود بھی مسلمان بڑے بڑے مواقع پر یہ کام نہیں کرتے ہیں، یعنی شرک سے بیزاری کا اعلان نہیں کرتے ہیں۔ جیسے بتایا تھا نا آپ کو، اس میں جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، اپنا عقیدہ صحیح سیکھیے یا اپنا عقیدہ صحیح کیجیے۔ ایک لیڈر کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ان سے سوال کیا گیا کہ جو ہے آپ یعنی اللہ اکبر کہیں گے یا جو ہے نہیں، یا بھارت ماتا کی جے ہو کہیں گے؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ جے ہند کہوں گا میں، انہوں نے کہا جے ہند۔ تو یہ ایسا موقع تھا کہ ایک مسلمان ہونے کا تقاضا تھا کہ وہ فوراً بولتا کہ میں اللہ اکبر کہوں گا، میں اللہ اکبر کہتا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن ایسے ایسے مواقع پر یہ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑی کمزوری ہے عقیدے کی، یہ عقیدے کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ انسان کو موقع ملنے کے بعد بھی وہ چوک جائے، اور جبکہ کوئی مطلب کچھ نہیں ہونے والا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، بس خالی دنیا حاصل کرنے کے لیے کہ جو ہے دنیا کہیں ہماری خراب نہ ہو جائے، وہ اس کے خوف میں آدمی جو ہے
صحیح عقیدے سے بچھڑ گیا اور اس کو چھوڑ دیا، وہاں اعلان نہیں کر سکا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، اکیلے ہیں، کوئی ان کا سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، ان کی پوری قوم میں ایک آدمی بھی ان کا حمایتی نہیں ہے۔ باپ جس کا سب سے بڑا سپورٹ ہوتا ہے، سب سے بڑا دشمن نکلا، باپ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا باپ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کتنی جرات اور کتنی ہمت کا مظاہرہ کیا، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی واسطے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو انبیاء میں سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء میں سے 2 انبیاء ایسے ہیں جن کو امامت توحید کہا جاتا ہے، یعنی توحید کے یہ دونوں امام ہیں۔ یعنی ان دونوں نے جو توحید کی جس انداز میں تحقیق کی ہے، انبیاء میں سے اور لوگوں نے نہیں کی ہے۔ توحید کے تقاضوں کو جس طریقے سے ان دونوں نبیوں نے، پیغمبروں نے پورا کیا ہے اور نبیوں اور پیغمبروں میں نے پورا نہیں کیا، ایسا نہیں کہ مطلب انہوں نے اس میں کوتاہی کی ہے، کوتاہی نہیں کی ہے، لیکن ان لوگوں نے جو ہے بدرجے اتم اور اعلیٰ درجے کا ثبوت دیا ہے۔ سوچئے، توحید ہی کی خاطر کہاں آگ میں گرائے گئے، آگ میں ڈالے گئے، توحید ہی کی خاطر جو ہے اپنے گھر سے نکلے، توحید ہی کے خاطر بت خانے میں داخل ہو کر کے اور عملی اقدام کیا، بتوں کو توڑا، کس کے لیے؟ توحید کی خاطر، توحید کی خاطر ہجرت کی، توحید ہی کی خاطر جو ہے اپنی ذریت کا ایک حصہ مکہ کے اندر لے جا کر کے آباد کیا، توحید ہی کی خاطر جو ہے اسی توحید ہی کی خاطر اپنے بیٹے کو اللہ کی خوشنودی کے لیے ذبح کیا۔ اللہ رب العالمین کو وہ مطلوب نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کو، اور توحید ہی کی خاطر جو ہے سب کچھ چھوڑا ابراہیم علیہ السلام نے، توحید ہی کی خاطر اور جو ہے اسی کے پرچار اور اعلان کے لیے، اسی کی دعوت کے لیے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ سوچئے، یعنی ان کی پوری قربانی اور پوری زندگی توحید سے عبارت ہے، توحید کی خدمت سے عبارت ہے۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید ہی کی خاطر جو ہے کتنی تکلیفیں جھیلی، آپ کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا، کیسی کیسی بدسلوکیاں کی، آپ کو جو ہے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، اور پھر جب آپ مدینہ چلے گئے تو وہاں بھی آپ کو سکون سے نہیں رہنے دیا گیا، اور آپ سے مختلف جو ہے جنگیں لڑی گئیں، تقریباً 27-28 جنگیں لڑی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے یہ ساری جنگیں جو کی، جہاد کیا، یہ سب کس کی خاطر؟ توحید ہی کی خاطر کیا۔ تو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہ انہوں نے کہا اے میری قوم، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں نے اپنا رخ اللہ رب العالمین کی طرف کر لیا، اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، حنیفاً، یعنی شرک سے کٹ کر کے میں توحید کی طرف مائل ہو گیا ہوں، توحید کی طرف میں مائل ہو گیا ہوں، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اس کا معنی مفسرین کہتے ہیں کہ یعنی انی وجہتو کا معنی ای اخلصتو دینی، کہ میں نے اپنے دین کو خالص کر لیا ہے، اپنے دین کو اور اپنی عبادت کو خالص کر لیا ہے، اور میں نے جو ہے اپنی عبادت کو صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اس ذات کے ساتھ خاص کر دیا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اور بغیر کسی مثال سابق کے جو ہے اسرے نو اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں موجود تھی۔ فاطر اسی کو کہا جاتا ہے جو بغیر کسی مثال کے کسی چیز کو پیدا کرنے والا ہو۔ اب دنیا میں بہت سے لوگ کچھ بھی بناتے ہیں تو کیا ہے، وہ اس کی کوئی نہ کوئی مثال تو رہتی ہے نا، کوئی مثال لیتے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے بتائیے انسانوں سے پہلے اس کی کوئی مثال تھی انسانوں کی؟ اللہ رب العالمین نے یہ بھی بغیر کسی مثال سابق کے پیدا کیا۔ آسمان و زمین کی کوئی مثالیں نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے بغیر مثال سابق کے پیدا کیا۔ تو اللہ رب العالمین کیا ہے؟ فاطر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنا رخ جو ہے اس ذات کی طرف کرتا ہوں، یعنی اپنے دین اور اپنی عبادت کو صرف اس ایک ذات کے ساتھ خاص کرتا ہوں جو آسمان و زمین کا خالق ہے، اور جو ہے حنیفاً، یعنی اس حال میں کہ میں تمام ادیان سے کٹا ہوا ہوں، شرک سے کٹا ہوا ہوں، اپنا منہ موڑ چکا ہوں اور توحید کی طرف مائل ہو چکا ہوں۔ اور اسی واسطے کیا کہا؟ وما انا من المشرکین، یعنی کسی طریقے سے کوئی شائبہ نہ رہے اور کسی طریقے سے مشرکین کو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو ہے کوئی امید باقی نہ رہے کہ یہ شرک میں واپس آئیں گے یا ہمارے معبودوں کی تعریف کریں گے یا ادنا سے بھی ان کی حمایت کر دیں گے۔
ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کی باتیں جو کہیں، یعنی بار بار یہ باتیں کہیں کہ ان کا حوصلہ بالکل ٹوٹ جائے اور ان کے دل میں بیٹھ جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے ان سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو بتایا کہ جو ہے اس معنی کی بہت سی آیتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا یعنی انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، یہ جو معنی بتایا گیا اس آیت کا، اس آیت کے معنی کی اور بھی بہت سی آیتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اس سے بہتر دین والا کون ہو سکتا ہے، یعنی دین میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیا، جس نے اپنا رخ اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیا، اس حال میں کہ وہ محسن ہے، وہ محسن، اس حال میں کہ وہ محسن ہے، احسان کرنے والا ہے۔ اب احسان محسن کا معنی وہی مخلص ہے، وہ یعنی مخلص ہے، جو ہے شرک کے کسی بھی شائبے کی ملاوٹ نہیں ہے، ادنا بھی ملاوٹ نہیں ہے، شرک کی، بدعات کی، خرافات کی ملاوٹ نہیں ہے، محسن ہے وہ، اور متبع ہے۔ محسن کا معنی متبع بھی ہوتا ہے، مخلص اور متبع دونوں اس کی تعریف میں دونوں باتیں آتی ہیں، مخلص اور متبع، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موافقت کرنے والا، آپ کی پیروی کرنے والا اور آپ کی اتباع کرنے والا، اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا۔ اب اس کی دلیل دیکھیے، جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عمل احسان، تو کیا بتایا؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اللہ رب العالمین کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہ اخلاص کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ کیا ہے؟ اخلاص کا اعلیٰ درجہ ہے یہ، اور اس میں اخلاص میں جو ہے یہ بھی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی موافقت بھی ہو اور اتباع بھی ہو، دونوں باتیں اہل علم نے بتائی ہیں۔ محسن کہ یعنی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن عملا کی تفسیر میں یہ باتیں اہل علم نے کہی ہیں کہ احسن عملا کا معنی اخلصہ واصوبہ، اخلصہ واصوبہ، یعنی کس کا عمل سب سے زیادہ خالص ہے اور کس کا عمل سب سے زیادہ درست ہے۔ کہا کہ جو ہے عمل اس کا خالص ہو سکتا ہے جو صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والا ہو، اور خالص سب سے زیادہ عمل یہ جو ہے یعنی اخلصہ اور اسوبہ کا معنی جس کی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ دونوں صفتیں موجود ہونی چاہیے کسی بھی عبادت کے اندر، اور ظاہر سی بات ہے ایمان لانے کے بعد قبولیت عمل کی یہ دو شرطیں ہیں، اخلاص ہو اور سنت کی اتباع اور پیروی ہو۔ تو بتایا کہ یعنی انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اس آیت کی تفسیر میں، اس آیت کے معنی میں اور بہت ساری آیتیں ہیں، جیسے بتایا کہ اس شخص سے بہتر جو ہے دین میں اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، اس حال میں کہ وہ احسان کرنے والا ہے، محسن ہے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی، حنیفہ جو حنیف تھے، جو حنیف ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام حنیف یعنی ہر جو ہے شرک سے کٹ کر کے اور تمام ادیان باطلہ سے کٹ کر کے صرف ایک دین اور توحید کی طرف مائل ہونے والے ہیں۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا خلیل بنایا ہے۔ خلت یہ جو ہے صدیق سے یا صدیق سے بہت ہی اونچا درجہ ہوتا ہے، خلت کا، خلیل کا جو ہے بہت ہی یعنی دوستی میں جو اعلیٰ مقام ہوتا ہے، اس کی انشاءاللہ تعالیٰ آگے بات آئے گی اور وہیں پہ اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ ہم صحیح طریقے سے بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے اپنا چہرہ اللہ رب العالمین کی طرف کر دیا، اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا، تو وہ محسن ہے، وہ محسن اس حال میں کہ وہ محسن ہے، اس حال میں کہ وہ محسن ہے۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، مضبوط کڑے کو پکڑ لیا۔ کیا کیا؟ جس نے جو ہے احسان کے ساتھ محسن ہوتے ہوئے اپنا رخ اللہ رب العالمین کی طرف کر دیا،
اپنا رخ اللہ رب العالمین کی طرف کیا اس حال میں کہ وہ محسن ہے، یعنی تمام عبادتوں کو صرف اللہ کے لیے کرنے والا ہے اور سنت کی پیروی کرنے والا ہے، تو فرمایا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے مضبوط دستے کو اور مضبوط کڑے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ عروۃ الوثقی کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے۔ کلمہ توحید کو مضبوطی سے پکڑ لیا، مطلب اس کے تقاضے کو پورا کر دیا، اس کے تقاضے کو پورا کر دیا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ جو ہے ان آیات کی تفسیر میں کہتے ہیں، یعنی وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس کے بارے میں خبر دے رہا ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے عمل کو خالص کیا، اللہ رب العالمین کے اوامر کی پابندی کی، یعنی سرنڈر ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو گیا، اور اللہ رب العالمین کی شریعت کی اتباع کی، یعنی اس کا معنی بتایا۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ کا معنی بتایا، یعنی جس نے اپنا چہرہ اللہ رب العالمین کی طرف کر دیا، مطلب جس نے اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کیا، تمام اعمال کو اللہ کے لیے خالص کیا، اللہ کی اتباع کی جو ہے اللہ رب العالمین کے سپرد ہو گیا، اور اللہ رب العالمین کے اوامر کی اللہ بجا آوری کی، اس کی پیروی کی، اور اللہ رب العالمین کی شریعت کی اتباع کی۔ یسلم وجہہ کا معنی بتایا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ محسن، یعنی وہ اپنے عمل میں محسن ہو، اس حال میں کہ وہ اپنے عمل میں محسن ہو اور جو ہے اتباع کرنے والا ہو، کہ اللہ رب العالمین نے جس بات کا حکم دیا ہے اس کی اتباع کرنے والا ہو، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کو چھوڑنے والا ہو۔ تو یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ توحید کا کمال، اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ توحید کا کمال جو ہے حاصل نہیں ہو سکتا ہے، کب تک؟ جب تک شرک کو نہ چھوڑا جائے اور شرک سے براءت کا اظہار نہ کیا جائے اور مشرکین سے بیزاری کا اظہار نہ کیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ توحید کا کمال یعنی توحید میں آدمی مکمل کب تک نہیں ہو سکتا ہے؟ جب تک کہ شرک کو چھوڑ نہ دے، مشرکین کو نہ چھوڑ دے، اور مشرکین سے براءت کا اظہار نہ کرے، اور جو ہے شرک سے براءت کا اظہار نہ کرے۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے، یہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پہ توحید کی تحقیق کے تعلق سے یہ باتیں ہمارے سامنے آئیں، ٹھیک ہے؟ توحید کی تحقیق کے تعلق سے یہ باتیں جو ہیں ہوئیں۔ سب سے پہلے ہم مطلب جو باتیں ابھی ہمارے سامنے ہوئی ہیں، سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ یہ باب جو ہے پہلے باب کا تتمہ ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے یہ، کیونکہ اس میں باب فضل توحید، توحید کی فضیلت بتائی گئی ہے، اس میں بھی توحید کی فضیلت بتائی گئی ہے، اور اس کے بعد میں توحید کی تحقیق کا معنی بتایا گیا ہے۔ تحقیق کا معنی کیا بتایا گیا؟ کہ توحید کو شرک سے، بدعات سے اور معاصی سے پاک و صاف رکھنا، ٹھیک ہے؟ یہ توحید کی تحقیق ہے۔ اور میں نے یہ بتایا کہ جو ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بتایا کہ توحید کی تحقیق تین چیزوں کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے، یعنی تین چیزوں کے ذریعہ ہوتی ہے: علم سے، اعتقاد سے اور انقیاد سے۔ اور یہاں بتایا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں انشاءاللہ نہیں کہا، من حقق توحید دخل الجنہ بغیر حساب، وہ جو ہے یہ کہا اور انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس نے توحید کا ثبوت دیا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا، توحید کی کو جو ہے شرک کے، بدعات اور خرافات اور معاصی کے آمیزش سے اور ملاوٹ سے بالکل پاک و صاف رکھا، تو وہ اس کا یقینی ہے جنت میں داخل ہونا، اس کا جنت کے اندر داخل ہونا یقینی ہے بغیر حساب و کتاب کے۔ اس لیے مؤلف رحمہ اللہ نے انشاءاللہ نہیں کہا، اور ہم بھی انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد میں جو ہے مزید تفصیل یہاں یہ بیان کی گئی کہ توحید کی تحقیق یہ آسان کام نہیں ہے، جو ہے کم ہی لوگ جو ہے یہ کام کر پاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا جس پر خاص فضل ہو، خاص قسم کا احسان ہو اللہ رب العالمین کا، اللہ رب العالمین جس کو اس کام کے لیے چن لے وہی کر سکتا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کی مثال دی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ صدر اول میں شروع میں جو ہے توحید کی تحقیق کرنے والوں کی اکثریت تھی، اور بعد کے ادوار میں اقلیت میں ہو گئے توحید کی تحقیق کرنے والے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد میں بتایا کہ جو ہے ایسے لوگ کتنے زیادہ فضیلت والے ہیں
جو توحید کی تحقیق کرتے ہیں اور ان کی قدر و منزلت، ان کا مقام و مرتبہ کتنا زیادہ اونچا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو فرمایا وہ سب باتیں بتائی گئی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی تحقیق کیسے کی، بار بار شرک سے بیزاری کا اعلان اور اللہ رب العالمین کے حوالے ہو جانے کا اعلان، یہ سب باتیں تھیں جنہوں نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، خلیل کے درجے تک پہنچا دیا، اور انہوں نے یعنی اس مقام پر پہنچایا کہ وہ اس باب میں توحید کے امام بن گئے، امام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور پھر یہاں یہ بتایا گیا کہ جو ہے انی وجہت وجہیہ، وجہتو کا معنی کیا ہے، یا یسلم اور اسلمہ کا معنی کیا ہے، یہ معنی بتایا گیا، اور تفسیر کچھ جو ہے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو اس کی تفسیر کی ہے وہ تفسیر آپ کے سامنے بتائی گئی ہے۔ اب آج کے درس میں صرف باب کی وضاحت ہوئی ہے، مجھے امید ہے کہ باب کا معنی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ جو ہے اس واسطے اس کی ضرورت پڑی تاکہ اچھے سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ توحید کی تحقیق کا معنی کیا ہوتا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ انبیاء کی مثالیں دی گئیں کہ انہوں نے کیسے کیسے جو ہے توحید کی تحقیق کی۔ اب مزید باتیں انشاءاللہ تعالی کل کے درس میں بیان کی جائیں گی، اور صاحب کتاب نے سب سے پہلے جو آیت پیش کی ہے وقول اللہ تعالی ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، اس میں ابراہیم علیہ السلام کے توحید کی تحقیق کے اور بھی حصے اور کس طریقے سے انہوں نے توحید کی تحقیق کی وہ سب باتیں بھی اس مزید جو ہے دوسری آیتوں کے اندر مزید کچھ باتیں معلوم ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اگلے دروس میں اسے ہم لوگ پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔